نمازی بن جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے ایک طریقہ، ایک سسٹم لانچ ہو چکا ہے، ایک طریقہ بن چکا ہے کہ ہم نیازی تو بڑے پابندی کے ساتھ ہیں لیکن ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہجت الاسرار میں آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا اگر میرا بس چلے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، جن کی آج ہم 11ویں منا رہے ہیں، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، عاشق الحنانی و معشوق المنانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بس چلے نا تو میں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں۔ میرا بس چلے تو بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دو۔ تو اس کا یہ مقصد پتہ لگتا ہے کہ جن کی ہم 11ویں منا رہے ہیں وہ شریعت پر آپ کو کتنا لاگو کرنا جانتے ہیں۔ ان کی شب و روز جب آپ پڑھیں گے، جب آپ ان کو دیکھیں گے، زندگی کو ان کی کسی بھی زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ خالی زندگی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں گزارتے، بلکہ جو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے اللہ کا فضل ان پر بھی آتا ہے، وہ بھی نمازی بن جایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر قبلہ مفتی صاحب یہاں موجود ہیں اور اصول یہ ہے کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ان کی یہ شفقت یہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بٹھایا اور خود بیٹھ کر یہ میری بات سن رہے، اللہ ان کو ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیے گا کہ بغداد معلیٰ میں جب حضور سیدنا غوث اعظم نے تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا، جب آپ نے پڑھائی کے معاملات شروع فرمائے تو لوگوں کے دماغوں کے اندر ایک چیز تھی، جیسے ہمارے آپ کے دور میں شاید بہت سے ایسے لوگ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جب لفظ پیر آ جائے نا تو ہمارا ایک دماغ بن جاتا ہے وہ اجلے سے بال ہوں گے، 6-7 انگوٹیاں ہاتھ میں پہنی ہوں گی اور جناب وہ حال سے بے حال ہوں گے، ان کا اپنا کوئی حال نہیں ہوگا، لیکن آگے پیچھے 5-6 چمچے ککڑے ان کے گھوم رہے ہوں گے، تو پیر کو تصور یہ ہماری آنکھوں میں آتا ہے۔ امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، تھوڑا سا آپ بولے نا، امام جوزی کون؟ امام جوزی یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کے بارے میں صوفیہ اور عرب کے علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور کے عالم کو، آج کے دور کے کسی مولوی یا پیر کو ان کے علم کا ایک ذرہ مل جائے تو 70 سال ہوش میں نہ آئے، اتنا کامل بندہ امام جوزی۔ آپ کے بھی دماغ میں یہ چیز موجود ہے، آج کیا دماغ میں ان کے موجود ہے کہ یار اگر کوئی پیر ہوگا تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھے پتا ہے ہمارے لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، ہمارے لوگ تو بولتے ہیں جناب آئیں اور کرامتیں بیان کریں، ہم ذرا نعرے لگائیں اور ہم ذرا سا جھوم سا جائیں اور لنگر کھائیں اور گھر کو چلے جائیں۔ او بھائی یہ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے قائل ہیں، ہم اس چیز سے انحراف نہیں کرتے، لیکن حضور غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا کس چیز نے؟ اس چیز کو تو بیان کرو نا یار۔ وہ شریعت تھی، وہ تقوی تھا، وہ خوف الہی تھی، اور پھر وہ آپ کا مادر ذات ولی ہونا بھی تھا۔ ہاں پیٹ سے اللہ کے ولی پیدا ہوئے نا، صوفیہ نے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ آپ جب پیٹ میں تو آپ کی والدہ قرآن کی تلاوت فرماتی تھی، آپ کی والدہ قرآن کی تلاوت فرماتی تھی، 15 اور ایک روایت کے مطابق 17 پارے وہ آپ کی والدہ حافظہ تھی، تو وہی آپ تلاوت کرتی رہتی۔ جب حضور غوث اعظم بڑے ہوئے اور مدرسے میں گئے تو قاری پڑھاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے سے آپ خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاری حیرت میں آتا ہے یار بچہ پہلی دفعہ مدرسے میں آیا ہے، اسے اتنا پارا کس طریقے سے یاد ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ جب میں ان کے پیٹ کے اندر تھا تو میری والدہ جو ہے نا تلاوت کرتی تھی تو میں نے وہاں پر سے یاد کر لیے تھے۔ یہ کرامت حضور غوث پاک کی ہے نا، تو حضور غوث پاک کی کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی ساری زندگی نماز کو ترک نہیں کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاں کہ لگے جو اگر کرامت مردوں کو زندہ کرنا ہے تو وہیں یہ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم سے کوئی خلاف شرع کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ساتھی، وہ اکثر یہ بات ہمیں بتایا کرتے تھے، کہنے لگے ایک بزرگ کی بڑی کرامت مشہور تھی۔ اب کرامت کا ہمارے ذہن میں آئے تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ پیر صاحب چلتے چلتے رستے میں سے پانی نکال دیں گے، ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے یہ کرامت کے حصے ہو سکتے ہیں، جزو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہمارا دماغ تو یہ سیٹ ہے، ہم بولے پیر صاحب صاحب کرامت ہیں، بڑے کرامت والے ہیں، ہمارا دماغ ایک چلے گا کہ پیر صاحب اس طریقے سے کرامت والے ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور دراز سے سفر کر کے آئے پیر صاحب سے ملنے کے لیے، کرامت دیکھیں گے، بڑی کوئی کرامت سن رکھی تھی، 3 دن رکا تو اسے کوئی کرامت نظر نہیں آئی، نہ کوئی پیر صاحب نے چشمے جاری کیے، نہ پیر صاحب نے مردوں کو زندہ کیا، نہ پیر صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے نماز مکے میں پڑھ لی ہے، کھانا حجرے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایسی کوئی بات پیر صاحب نہیں کر رہے ہیں۔ تو دل برداشتہ ہو گیا کہ یار میں تو اتنا سفر کر کے آیا تھا کہ پیر صاحب کی کرامت کو دیکھوں گا،
तो अब तो पीर साहब से कोई करामत सरजद नहीं हुई, तो मैं जा रहा हूँ, दिल बर्दाश्ता था, दिल छोटा हो गया। जब जाने लगा इजाजत लेने के लिए आया, पीर साहब ने बोला क्या हुआ, कहाँ चलते हो? कहने लगे हुजूर बस इजाजत दीजिए चलता हूँ। कहने लगा कोई किसी चीज ने परेशान किया है शायद? तो कहने लगे नहीं परेशान नहीं, बस करामत देखने के लिए आया था, आपसे तो कोई करामत सरजदी नहीं हुई। हमने सोचा था आप बड़े साहिब करामत हैं, आपकी बड़ी करामतें होंगी, सारे ये मामलात होंगे, लेकिन आपसे तो कोई करामत ही जाहिर नहीं होती। तो क्या ही पीर साहब ने खूबसूरत जुमले फरमाया कि तुम मेरे साथ 3 दिन रहे हो। कितने दिन? बोलिए ना यार, 3 दिन रहे हो। क्या मेरी नमाज को तर्क होते देखा है? कहता नहीं। कहने लगा खिलाफ शरा कोई काम होते देखा है? कहने लगा नहीं। कहने लगा अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला कोई काम करते देखा है? कहने लगा नहीं। कहने लगे इससे बड़ी करामत क्या कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है, ये सबसे बड़ी करामत है। करामत ये नहीं कि पीर साहब हुजरे में बैठे हो और कह रहे हम नमाज जो है ना मदीने शरीफ में पढ़कर आ गए, खाना पीर साहब जो है ना मुरीदों के साथ दे दम मोटे मोटे गोश्त खाए जा रहे हैं। पीर साहब ये भी है, लेकिन सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए काम वही करना पड़ेगा जो हुजूर गौसे आजम ने बताया है। आइए अब उस तरफ इमाम जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पीरों को नहीं मानते। किनको नहीं मानते? आज भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, या नहीं है? कहने लगे मैं भी पीरों को नहीं मानता। हुजूर गौसे आजम के बारे में बड़ा सुन रखा था, तो आपके दिमाग में एक वही चीज थी कि यार पता नहीं कैसा आदमी, कैसे शख्स होंगे और पता नहीं क्या मामला होगा। और पीरों के बारे में उनका मामला थोड़े सेट नहीं थे, अकीदा ठीक नहीं था, पीरों को अच्छा नहीं समझते थे। तो एक दिन किसी ने गौसे आजम को बताया, बोले जोजी इस तरह, इमाम जोजी इस तरह कहते हैं, किसी दिन बुला के ले आओ। तो किसी ने क्या करा, एक ही महफिल के अंदर हुजूर गौसे आजम को भी बुला लिया और इमाम जोजी को भी बुला लिया। कहिए सुभान अल्लाह। अब ये देखिए, एक जो मुखालिफ है तरीकत का, जो पीराने उज़्ज़ाम का मुखालिफ है, या मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं यार। क्या लगे वो जो एक मुखालिफ शख्स है वो आ गया है, अब बैठे हुए हैं, खुद इल्म का इतना बड़ा मंबा है कि आज के दौर के किसी मौलवी को अगर एक कतरा इल्म दे दिया जाए तो वो 70 साल होश में ना आए। सूफिया फरमाते हैं इतना बड़ा अल्लाह पाक ने कद इमाम जोजी को अता फरमाया। उनके दिमाग में ये कि पीर अलैयाज़ु बिल्लाह सारे कोई जाहिल होते हैं, उनका दिमाग इस तरीके से सेट हुआ है, लेकिन सामने कोई और नहीं बल्कि पीराने पीर हुजूर गौसे आजम की जात जलवा करती। हाँ अब देखिए, हुजूर गौसे आजम ने एक आयत को पढ़ा। क्या पढ़ा? कुरान की एक आयत को पढ़ा, अब उसकी तफसीर करी, फिर तफसीर करी, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कि फला ने इस आयत के मुतालिक ये लिखा, फला ने ये लिखा। 14 तफासीर करी। कितनी? 14 आयत पढ़ी, एक तफसीर कितनी करी? 14। इमाम जोजी हशाश और बशाश ऐसे करके बैठे हुए कि यार मुझे तो पता है ये 14 मुझे भी आती हैं। अब कहते हैं कि जहां मेरा इल्म खत्म हुआ हुजूर गौसे आजम का शुरू हुआ। क्या लगा 14 करी तो वो तो मुझे आती थी, अब हुजूर गौसे आजम 15वीं तफसीर कर रहे हैं, फिर 16वीं कर रहे हैं, फिर 17वीं कर रहे हैं, फिर 18वीं कर रहे हैं, फिर 19वीं कर रहे हैं, फिर 20वीं कर रहे हैं, फिर 21वीं कर रहे हैं। कह लगे मैं 14 तक तो मैं बैठा हुआ था चौड़े में कि यार कि मुझे तो सारी आती हैं, ये कोई कमाल की बात नहीं। हो सकता है पीर साहब ने पढ़ ली हो कहीं, या उनको पता लग गया हो कि जनाब इमाम जोजी आने वाले हैं तो पढ़ ली जाए। लेकिन अब जब देखी ये वो तफासीर कि जो कायनात में सीना बसीना मिलती हों, यानी किताबों में ना हो, लेकिन अल्लाह अपने खास लोगों को कुछ खास बातें सिखाता है। समझ रहे हैं? और खास जो एक तो होते आम, एक होता है खास। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज हो गई। अब देखिए खास भी फिर खास हुजूर गौसे आजम जैसा है। मेरी और आपकी नजर के मुताबिक कोई खास होना तो उसका कोई पैमाना होगा, लेकिन जिसे खास मेरे रब की जात करे उसकी जात, उसके खासियत का पैमाना नहीं होता। अब इमाम जोजी कहते यार वो 21 जब हो गई तो मैं तो हैरान हो गया कि हाउ दिस पॉसिबल, ये किस तरीके से मुमकिन होता है कि 14 तो पढ़ाई जाती हैं, 14 के बाद 15वीं बंदा अपनी लिखने की कोशिश कर सकता है, 21 तफासीर आपने कर ली। तो इमाम जोजी फरमाते हैं कि मैं उठा और उठ के मैंने देखा कि यार इतना बड़ा इल्म का जूद और सखा, इतना बड़ा इल्म का मंबा, इतना कदावर शख्स जो कि इल्म में इतनी महारत रखता हो, एक आयत की 21 तफासीर करता हो। तो ये सोचने के बाद हुजूर इमाम जोजी फरमाते हैं कि मुझ पर वजद तारी हुआ। वजद कैसे तारी हुआ? पूरे मजमे में उठकर घूमने लगे। अब गोल गोल घूम रहे हैं। अब देखिए क्या लगे घूम रहे हैं, और खाली घूमे नहीं बल्कि अपने आपे से बाहर हुए, अपने जुब्बे मुबारक को फाड़ लिया और कहने लगे ये तो वो 14 थी
جو کہ کتابوں سے ملتی رہی، 21 تک حضور غوث اعظم کو اللہ کی خاص عنایتوں نے پہنچایا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں. اور پھر آگے چلیے دیکھیے کہ آپ شان حضور غوث پاک کی آپ نے سنی ہوگی، بے پناہ سنی ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں حضور غوث پاک کی شان بیان کرنے نہیں آیا بلکہ اپنے مقدر کو اونچا کرنے آیا. اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں، کوئی یہ سمجھے کہ جناب یہ تقاریری کوئی جملہ ہے. نہیں جناب، بالکل ایسا نہیں ہے. ہم حضور غوث پاک کا نام اس لیے لیتے ہیں، اللہ ہماری قسمتوں کو بلند کرتا ہے. آپ دیکھیے نا، جس گھر میں بے برکتی حضور غوث پاک کا نام لیا جائے اللہ برکت داخل کرتا ہے. ہاں اب دیکھیے، میں آپ سے پوچھوں کہ جناب آپ نے محفل کیوں سجائی؟ کہ حضور غوث پاک کی محبت میں آپ کو کچھ ملا. یہ تو جس کو ملتا ہے وہی تو بار بار کرتا ہے. ورنہ دیکھیے نا، ایک جگہ ہے، اس میں سے میں نے پیسے نکالے تو وہ تو ختم ہو گئے، خرچ کر دیے، کھلا دیا، بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. لیکن حضور غوث پاک کے نام پر ہی کیوں خرچ کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم نکالتے 10 سے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں 20 عطا فرماتا. کیوں؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا. اور اعلیٰ بریلی نے فرمایا، کہنے لگے جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے، جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے، یعنی جب گدا حضور کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور حضور بھیک بانٹ رہے ہیں تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. کہنے لگا بھیک تو دیتے ہیں، ساتھ میں دعا بھی دیتے ہیں، جا میرے منگتا کا بھلا ہو. اور آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا. ہم گناہگار لوگ ہیں نا، ہم بڑے ماڑے لوگ ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. ہاں ہم بڑے نحیف ہیں، ہم بڑے کمزور سے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آتا ہے انہیں کچھ فقیروں پہ پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. ہاں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے. میں اس شعر کو کھولنا چاہتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں حضور غوث پاک کی طرف. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. لا کہتے ہیں نہیں کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کوئی شخص حضور سید عالم کے پاس گیا بھیک مانگنے کے لیے، تو کہنے لگے بارگاہ مصطفیٰ میں تو لا کا سوال ہی نہیں ہے، نہیں تو ملتا ہی نہیں ہے کبھی. جب مانگو اللہ کے نبی تمہیں بھر بھر کے دیتے ہیں، بھر بھر کے دیتے ہیں. اور خالی منع تو دور کی بات ہے، اگر بھی نہیں کرتے کہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانکہ کا سوال ہی نہیں ہے. جب مانگا اللہ کی عطا سے بھر بھر کے دے دیا. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ہاں اور میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت بریلی نے ایک شعر لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی کبھی حاضری دو نا، ہر بندے کی کیا خواہش ہے آپ مجھے بتائیں؟ پیسہ، دولت، مال، متاع، عزت، شہرت، عظمت، رفعت، بلندیاں، عروج، زوال کا کسی کو شوق ہی کوئی نہیں. کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بہت بہترین طریقہ بتایا. ہر بندہ یہاں پر ہے بھائی، میرے ہم عمر اور مجھ سے چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں. اسپیشلٹی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں میں اپنی ہم ایج لوگوں سے، کہ آپ کی اور میری ایج میں آنے کے بعد لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میرے نیچے کار ہو. یہ حقیقت ہے، کار ہو، پیسہ ہو، لوگوں میں واہ واہ ہو، چرچا ہو، سب ملتا ہے، سب ملتا ہے. ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. کب ملتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرو. حضور ہمارے ملک شام میں ایک ہمارے استادوں میں سے ہیں، وہ اکثر ایک جملہ فرماتے تھے، بڑی پیاری ان کی ایک بات تھی، وہ مجھے نصیحت کے طور پہ ہمیشہ یاد رہے گی. آپ فرماتے تھے کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کرے اور پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ مخلوق مجھ سے وفا کرے گی، تو کہنے گا سب سے بڑی یہ بے وقوفی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہونے کے بعد پھر کچھ ملتا نہیں. ہاں آپ کو مال چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، عظمت چاہیے، بلندی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں طریقہ بتا دیا. ہاں کیا طریقہ بتایا؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. کہنے لگے مدینہ شریف جب بھی گئے تو حضور کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو گئے، بہت روئے بہت روئے بہت روئے. آخر میں کہنے لگے ہم بڑے گندے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن یا رسول اللہ ریفرنس جو لے کر آئے نا، ٹور جو لے کر آئے وہ بڑی پکی لے کر آئے. کہنے لگے کس کی لائے ہو؟ کہنے لگے سید الاولیاء. کہیے سبحان اللہ. اب دیکھیے نال پہ پانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب دیکھیے اللہ نے جس کو جتنا بڑا مقام دیا ہے نا، جتنا بڑا قد دیا، اللہ نے اس کو اوصاف بھی اتنے عطا فرمائے. کس طریقے سے؟ کوئی وزیر ہو تو اس کو کہتے ہیں وزیر اعظم، محترم المقام، جناب محترم، جانے من، اس طریقے کے الفاظ نا. تو یہ بات حضور غوث پاک کی ہے. بولیے کہیے سبحان اللہ. کہنے لگے سید الاولیاء،
امام الاولیاء، قدوۃ الاولیاء، ہاں مجدد الاولیاء، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، اور شیخ میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی۔ ہاں اس قداور شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی کہنے لگے عزت چاہیے، شہرت چاہیے، عظمت چاہیے، رفعت چاہیے، بلندی چاہیے، عروج چاہیے، سب ملے گا۔ کہنے لگے کب؟ کہنے لگے بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ۔ ہم نے کہا ہم بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں، نگاہ مصطفیٰ نہ پڑے۔ کہنے لگے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، نگاہ مصطفیٰ پڑے گی، 110% پڑے گی۔ کہنے لگا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگا حضور کی بارگاہ میں جانا، کہنا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہاں کہنے لگے بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تو کہنا کہ ہم ریفرنس لے کر آئیں، کس کا لائیں؟ یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کے سردار، گردن نیچے کر کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں یہ بزرگوں کا ادب ہے۔ کہنے لگے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جانا تو ہو سکتا ہے کچھ ملے، بالکل ملے گا، بالکل ملے گا۔ کہنے لگے لیکن کوئی ریفرنس لے کے جاؤ گے تو کام پکا ہو جائے گا۔ کہنے لگے ریفرنس کوئی اور نہیں، تیری سرکار میں یا رسول اللہ آپ کی سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہمارا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور کہنے لگے اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس کو سمجھاؤں؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ مفت میں تو اب کچھ نہیں ملتا نا، آپ بھی تو تھوڑا کچھ کہیے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا مزاج میں جانتا ہوں، میں جا رہا تھا کسی اور طرف، مجھے پتا ہے مجھے مجبوری میں کھچ کے یہاں آنا پڑا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاں کہنے لگے اس نشانی، آپ دیکھیے کہ علاقہ ہے ہمارا، یہ لانڈی ہے، لانڈی کے آپ کا یہ کون سا علاقہ لگتا ہے؟ لانڈی 5.5 لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کبھی کتا مار مہم دیکھی ہوگی آپ نے، جو گورنمنٹ آف پاکستان سے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بے شک کے نالائق ہیں، کبھی کبھی تھوڑے بہت کام کر لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کتے مار مہم چلتی ہے، اس میں جتنے آوارہ کتے ہوتے ہیں گاڑی ڈالتی ہے اور لے جاتی ہے، لیکن ایک کیٹیگری کا کتا ہوتا ہے جو بچتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ پالتو، بولیے نا، جس کے گلے میں پٹا ہو تو نشانی ہوتی ہے یار یہ کسی کا۔ ہاں حضور غوث اعظم اعلیٰ حضرت بریلی حضور غوث پاک کے لیے فرماتے، کہنے لگے اس نشانی، سگ کہتے ہیں کتے کو، کس کو؟ سین اور غاف۔ کہنے لگے سگ، اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، ہاں اس نشانی کے وجہ سے جو کتے نہیں نہ مارے جا رہے، کہنے لگے کمال ہمارا نہیں ہے، میری گردن میں بھی ہے یا غوث دور کا ڈورا تیرا۔ ہاں آپ کے ہاتھ میں ہماری ڈوریاں، جبھی تو ہمیں کوئی کچھ کر نہیں پاتا۔ اگرچہ پشتی کا شکار ہیں ہم لوگ، اللہ امت مسلمہ پر کرم فرمائے، اونچی بولو یار، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، اللہ ان کی غیب سے دستگیری فرمائے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے، کوئی طارق بن زیاد عطا فرمائے، کوئی محمد بن قاسم عطا فرمائے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر کرم فرمائے، افغانستان کے مسلمانوں پر کرم فرمائے، شام کے مسلمانوں پر کرم فرمائے۔ آپ دیکھیے نا، اگرچہ ہم تھوڑا پیچھے ہٹ گئے اپنے مرکز سے، مرکز ہمارا ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے یہ؟ دیکھو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نماز پڑھیں، یہ ایسا نہیں کہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو کہوں گا کہ داڑھی رکھے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسلام سے پیچھے ہو گیا ہے، اسلام پر اسی طرح کاربن رہو، اسی طریقے سے عمل پیرا رہو۔ بہرحال کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے حضور غوث پاک کی ذات بہت بڑی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے، ہم جیسے بندے کہنا سمجھ آتا ہے، یہ امام الاولیاء سید الاولیاء حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں، جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا۔
یہ وہ حضور غوث پاک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لگے تجھ سے در سے سگ. میں ڈائریکٹ آپ کی طرف نسبت نہیں کر رہا ہوں حضور غوث اعظم، بلکہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے نسبت ہے آپ کے دروازے کو، اور اس دروازے سے نسبت ہے آپ کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گھر ہے کسی کا، کہ لگے گھر والوں کی بات نہیں کرتا، دروازے کی کرتا ہوں. بولا دروازہ بھی بڑا ہے، دروازے کے باہر بیٹھنے والے کتے کی بات کی جائے. کہ لگے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کہ لگا قیامت تک اگر عزت ملے گی تو حضور غوث پاک کی وجہ سے ملے گی. یہ لفاظی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خالی عزت چاہیے نا حضور کی بارگاہ میں، عارضی لگاؤ، گردن نیچے کرو، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، اور پھر حضور غوث پاک کا حضور کی بارگاہ میں وسیلہ دو. تم دیکھو کون سی ایسی نعمت نہیں جو اللہ تمہاری قدموں کی ٹھوکر پہ نہ رکھے لا کر. آپ دیکھیے جتنے اولیاء آپ دیکھیے، جتنے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نقشبندی ہوں الحمدللہ، تو ہمارے سلسلہ نقشبند کے اجلہ بزرگ، جلیل القدر بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہم تمام کو ان کے مزار کی زیارت نصیب فرمائے. بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے. حضور غوث پاک کی ولادت سے نا کئی وقت پہلے آپ مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم سے آپ نے سیدھی الٹی جانب دل کی جانب مراقبہ کیا، ایسے کر کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد نا ایک دم جب اٹھے تو آنکھوں میں جلال تھا. کیا تھا؟ جلال تھا. تو آپ نے فرمایا، کہنے لگے، مرید پریشان ہو گیا، کہنے لگے حضور ابھی بات کر رہے تھے، اچانک سے آنکھوں میں جلال کا آ جانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہنے لگے 5ویں صدی ہجری میں، کس میں؟ 5ویں صدی ہجری میں ایک اللہ کا ولی آئے گا جس کا نام ہوگا عبد القادر، لقب ہوگا محی الدین. کیا ہوگا؟ محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. دین زندہ ہے اور تا قیامت صبح زندہ رہے گا، لیکن کچھ خرافات آ جائیں، کچھ بگاڑ آ جائیں تو ان کو زندہ کرنے کے لیے اللہ اپنی طرف سے ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگے ان کا لقب ہوگا محی الدین، اور کہنے لگے وہ بغداد کی جامعہ مسجد کے منبر پر اعلان فرمائیں گے. کیا اعلان فرمائیں گے؟ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ. کہنے لگے یہ جو میرا قدم ہے نا وہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا. کہنے لگے اب قیامت تک حضور غوث پاک سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے، جتنے بزرگ آئیں گے، جتنے صوفی آئیں گے، حقیقی معنوں میں صوفی آئیں گے، جتنے اللہ کے ولی آئیں گے، وہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتے جب تک کہ حضور غوث اعظم کا قدم ان کی گردن پر نہ آئے. اور آپ کو ایک مزے کی بات یہاں میں بتا دوں، حضور غوث پاک کا اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. سید الاولیاء کہتے ہیں اولیاء کے سردار، امام الاولیاء اولیاء کے امام، تاجدار الاولیاء اولیاء کے تاجدار، یہ ساری چیزیں. لیکن ہم پاکستانی بھی کسی سے زیادہ کم خوش قسمت نہیں ہیں. ہاں یہ ملک خداداد ہے، اللہ اس کے شیرازے کو بکھیرنے والوں کا بیڑا غرق فرمائے، اللہ اس ملک کی خیر فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. ہاں اس ملک کے اندر ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ جن کے لیے حضور غوث پاک نے بھی دعا کری کہ کاش کہ یہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا. کوئی پہنچا؟ سید الاولیاء، امام الاولیاء، تاجدار الاولیاء حضور سیدنا عثمان بن علی داتا گنج بخش لاہور والے رحمت اللہ تعالی علیہ. ہاں آپ حضور غوث پاک نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ اگر مجھے داتا صاحب کا دور ملتا نا تو میں آپ کے ہاتھوں پر مرید ہوتا. ہاں میں آپ کے ہاتھوں پر مرید ہوتا. اور آپ بتائیے کہ ہم چشتی ہیں کہ نہیں؟ او بھائی اگر قادری بھی ہو جب بھی ہم چشتی ہیں، آپ قادری ہو ہم جب بھی نقشبندی ہیں، آپ قادری ہو ہم جب بھی سہرورد ہیں. سلسلے تمام حضور غوث اعظم کی وجہ سے ہیں. اللہ نے چاروں سلاسل کا فیض حضور غوث اعظم سے جاری فرمایا. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے کہ ہم چشتیوں کے پیشوا سید الاولیاء امام الاولیاء سیدنا خواجہ غریب النواز کی چلہ گاہ جو لاہور گئے آپ نے دیکھا ہوگا موجود ہے وہاں پر. اور جبھی تو آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل رہنما. ایسی تو نہیں فرمایا. ہاں حضور غوث پاک نے ان کے بارے میں فرمایا داتا صاحب کے بارے میں کہ اگر آپ میرے دور میں ہوتے نا، چلے میں آپ کو بہت پیچھے سے تھوڑا سا آتا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمائیں گے کون؟ حضور غوث پاک. حضور غوث پاک کیا فرمائیں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر یہ اعلان ہوگا. ٹھیک ہے، اب اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا. اب دیکھیے چشتیوں کے پیشوا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیر شریف والے، جب ان پر یہ بات پہنچی کہ حضور غوث پاک نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے،
تو حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو جھکایا اور جھکا کر فرمایا کہ لگے یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یا غوث اعظم آپ کہتے ہیں گردنوں پر ہے، بلکہ ہم تو اپنا آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. جہاں دل چاہتا ہے قدم رکھ دو، یہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ حضور غوث اعظم کی شان یہ کہ خواجہ غریب نواز گردن اور سر اور آنکھوں کو جھکا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جہاں دل چاہتا ہے سر رکھ دو. اور حضور غوث اعظم داتا صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے دور میں ہوتے تو میں آپ سے مرید ہوتا. ہاں، اور اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہرم، خاک پنجاب از دم او زندگش، صبح ما از مہر ہوتا بندگش. کہنے لگے یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو سویرا ہوتا ہے نا، یہ جو روشنیاں ہوتی ہے اور سورج یہ اپنی کرنوں کو بکھیرتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں تو یہ کسی اور کی برکت سے نہیں بلکہ میرے داتا کے قدموں کی برکت سے آج بھی چمک اور دمک رہے ہو. ہاں، اور دیکھیے حضور غوث اعظم کی طرف میں چلوں. میرا وقت، مجھے دانیل بھائی نے کہا کہ تقریباً آپ نے اپنے حساب سے چلنا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو رحمت کے معاملے میں بیزار کروں. مجھے لگا کہ آپ چلیں گے تو میں چلنے تیار ہوں، اگر مجھے نہیں نہ لگا تو پھر میں یہیں رک جاتا ہوں. حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے، میں بیچ بیچ میں کرامتوں کی طرف اور تھوڑا اپنے لہجے کو مختلف اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں عوام کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ کیا ہے کہ یار پیر مولانا صاحب آئے تو فقط سیدھی سیدھی بات کر کے نکل گئے، ہمیں نیند آنے لگی تھی. ہم بات پتے کی کریں تھوڑا سا ٹویسٹ دے کر، تھوڑا ہمیں عشق بھائی دیکھیے آپ کو کرامت سننے کا شوق کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لگے ہمیں محبت ہے اس لیے تو کرامت کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو محبت ہے. تھوڑا عشق کی چنگاری کو ہم جلا دیتے ہیں، چنگاری دے عشق کو تھوڑی سی چنگاری ہم دے رہے ہیں اور پھر تھوڑا سا آپ ہمیں بھی ہضم کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے. حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے، آپ دیکھیے نا آج سب سے بڑا المیہ کیا ہے ہمارے یہاں، دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں بالکل آپ سے. ہر طبقہ ہر سوچ کا بندہ یہاں موجود ہے. آپ اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے بچے یہاں پر موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں. آپ کمپنیز میں جاتے ہیں، آپ کے اپنے بزنس ہیں، پرائیویٹ بزنس ہیں، سب چیزیں ہیں. آپ کو ہر قسم کی سوچ کے لوگ یہاں موجود ہیں. آپ دنیاوی اعتبار سے مجھے بتائیے کہ ہر بندہ ایک ہی چیز کا شکار ہے کہ یار اولاد نافرمان ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد نافرمان ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک حاشیہ ایک المیہ ہے بہت بڑا. کیوں ہے؟ کہنے لگے ماں باپ اگر شریعت کے پابند ہو جائیں، اللہ رسول کے وفادار ہو جائیں تو اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی. میں نے ابھی شروع میں آپ سے عرض کی نا کہ ہمارے ایک استاد ہیں شام میں ملک میں، وہ آپ اکثر یہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے. کہنے لگے کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دغا کرے، بے وفائی کرے اور پھر سوچے کہ مخلوق مجھ سے وفا کرے گی تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہنے لگے کب ممکن ہوگا کہ اولاد وفادار ہوگی؟ بولے جب ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں گے. یا میں بات کسی عام بندے کی نہیں کروں گا، میں حضور غوث پاک کے والدین کی کرتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ بور تو نہیں نہ ہو رہے؟ کہیے سبحان اللہ. آخر تک کہیے سبحان اللہ. حضور غوث پاک کے والد ابو شیخ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ. کون؟ حضور غوث پاک کے والد. چھوٹی عمر ہے، ابھی بھوک سے پریشان ہوا ہے. بھوک سے اس قدر پریشان ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے چلنا شروع ہو گئے، نہر کے کنارے. میں آپ کو بتاؤں، میں واقعات کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک ترغیب دلا رہا ہوں. آپ تھوڑا سا بولے نا ساتھ، مجھے پتہ لگے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آپ ایک ندی کے کنارے چلنا شروع ہو گئے. اب جب آپ چل رہے ہیں تو بھوک بے تاب کر رہی ہے، بار بار آپ کو تنگ کر رہی ہے. تو ایک سیب تھا. کیا تھا؟ سیب تھا. سیب اٹھا کے کھا لیا. اب جب کھا لیا تو آپ کو یاد آیا کہ یار یہ پتہ نہیں کس کا تھا. اب خوف الہی دل میں جاگا. اب پریشان ہوئے کہ یار میں نے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اب کیا ہوگا؟ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کل رسوائی کا سبب یہ ایک سیب بن جائے. بھوک کی شدت سے تو کھا لیا، اس کی مالک سے اجازت نہیں لئی، الیاذ باللہ یہ چوری کے زمرے میں نہ آ جائے. آج تو لوگ پورا مال غصب کر جاتے ہیں، لوگوں کو ڈکار بھی کوئی نہیں آتی، حرام کھانے سے باز نہیں آتے، لوگوں کے حق کو غصب کرنے سے باز نہیں آتے. حکومت کو برا کہنے والے ہم نے اپنے ہاتھ پر کبھی دیکھا کہ ہم نے کہاں زیادتیاں کی؟ ہم نے اگر کسی کا 1 روپیہ بھی غصب کر لیا تو کیا ہمیں اس کا جواب نہیں دینا؟ ہاں یہ تو دنیا تو آج ہے، کل ختم ہو جانی ہے.
آج یہ دنیا ہے، کل ختم ہو جانی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، فانی دنیا ہے اور چھوٹی سی دنیا ہے. لیکن ہمارے اندر اس چیز کا شعور کب آئے گا؟ ہم نے حکومت کو برا کہہ دیا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ غلط ہے، لیکن ہم نے بھی تو کہیں کوتاہی کی ہے، ہم نے بھی تو کہیں غلطی کی ہے نا. ہم اپنی کیوں نہیں مان رہے؟ اگر میں کسی پر ایک انگلی اٹھا رہا ہوں تو پچھلی 3 تو میری طرف آ رہی ہیں. بہرحال شیخ ابو صالح جنگی دوست نے جب سیب کھا لیا تو آپ پریشان ہوئے کہ یار اللہ نہ کرے، میں جلدی جلدی چل رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. کہنے لگے بڑے پریشان ہوئے کہ یار اللہ نہ کرے روزے میں سے گرفتار ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے کہ یار ایک سیب کھا لیا وہ چوری کے زمرے میں آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں رسوائی کا سبب نہ بنے. تو آپ جس بہاؤ سے پانی آ رہا تھا آپ اسی بہاؤ کی طرف چلنے لگے. جب چلتے گئے تو آگے جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک سیب کا باغیچہ ہے کہ جو کہ دریا کے اوپر، نہر کے اوپر ڈھال کھایا ہوا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب یہیں سے آیا ہے. آپ اندر گئے، باغ کے مالک کو بلایا اور پیروں کو پکڑ کے کہنے لگے حضور معاف کر دیجئے. کہنے لگے کس بات کی معافی؟ کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں یہ سیب کھا کر آیا ہے. کہنے لگے بڑے پریشان ہیں، بڑی شدت کے عالم میں ہیں، ارے بڑا دل میں درد ہو رہا ہے. کہنے لگے پھر ہوا کیا؟ کہنے لگے بھائی مجھے معاف کر دیجئے، وہ ایک سیب تھا جو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا. اگر آپ نے مجھے معاف نہیں نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ کے اندر منہ دکھانے قابل نہ رہوں، چوری کا الزام میرے سر پر آ جائے. تو اب جو باغ کا مالک تھا نا وہ سمجھ گیا. وہ کیا کیا؟ کہ لگا یار ایک سیب کے پیچھے تو کوئی نہیں آتا، ایک سیب کے پیچھے کبھی ہمارے دیکھو میں دنیاوی اعتبار سے دیکھے نا، کبھی آپ کے 10 روپے کسی دکاندار پہ رہ جائیں اور آپ نکل جائیں، وہ آپ کو آواز لگا کے دے تو آپ کے دل میں کیا خیال گزرتا ہے؟ یار بڑا نیک آدمی ہے، اس کے دل میں خوف ہے نا، جبھی تو اس نے بلایا، نہیں تو اس کا کیا تھا، وہ 10 روپے کھا جاتا. وہ سمجھ گئے کہ لگے یہ ایک سیب، یہاں تو لوگ اربوں اور خربوں کھا کر بھی ڈکار نہیں نہ لیتے، یہ ایک سیب کے پیچھے کچھ آیا ہے، جبھی تو کوئی بات ہے، یہ آیا کوئی بات ہے. اس کے دل میں خوف الہی ہے، مطلب اس کے دل کے اندر ولایت کا اللہ نے بیج رکھا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. آپ نے فرمایا ایسے تو میں معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. باغ کا مالک کہتا ہے ایسے معاف کرنے والا کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور غوث پاک کے والد کو. کس کو کہہ رہا ہے؟ ہاں ایک سیب کے پیچھے کہتا ہے. بولا کرنا کیا پڑے گا؟ بولا 3 سال میرے باغ کے اندر خدمت کرنی ہے. کتنے سال؟ اب خدمت میں کیا آ رہا بھائی؟ وہاں پر جو ہے نا باغیچے کا خیال رکھنا ہے، پانی دینی ہے، باغبانی کرنی ہے، جانوروں سے محفوظ رکھنا ہے، دوائی کا خیال رکھنا ہے، پودوں کو ہر ایک چیز سے بچانا ہے، جب فصل تیار ہوگی تو اس کو توڑ کر محفوظ مقام پر رکھنا ہے، جمع کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آ گئی نہیں آ گئی اس میں؟ کتنے سال کام کرنا ہے؟ سیب کتنے کھائے اور جان پوچھ کر کھائے اور بہت دور کا سفر کر کے پھر واپس بھی آئے. جتنا سیب نہیں کھائے اتنے سے زیادہ چلے، ڈبل بھوک نہیں لگ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی خوف الہی اتنا کہ واپس پلٹ کر کے آئے. تو اب کہنے لگا بھائی 3 سال خدمت کرنے. کہنے لگا بس ٹھیک ہے یار 3 کیا جتنا بولو کہ خدمت کرنے تیار ہوں، لیکن مجھے معاف کر دینا کہ اللہ کی بارگاہ میں رسوائی نہ ہو. جب یہ دیکھا بولا یار یہ بندہ بڑا نیک ہے. 3 سال گزر گئے، یہ الگ اپنے رستے، یہ اپنے الگ رستے، یہ خدمت کرتے رہے. 3 سال گزر گئے. اب یہ دوڑے آئے. کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا 3 سال خدمت کرنا، میں نے خدمت کر لی، فلہذا میری اجرت پوری ہو گئی، جو میں نے ایک سیب کھایا تھا یہ معاملہ پورا ہو گیا. کہنے لگا نہیں معافی تو اب بھی نہیں ملنے والی. پھر پریشان ہوگا. کہنے لگا کیا اب کیا ہوگا؟ کہنے لگا ایک میری بیٹی ہے. کیا ہے؟ اونچا بولیے. مجھے پتا آپ کو شعلہ بیانی زیادہ پسند ہے، میں وہیں آ رہا ہوں، تھوڑا تو بولیے نا. کہنے لگا میری ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے اس سے شادی کر لو. کتنی خدمت کر چکے پچھلی کتنی خدمت کر لی اور سیب کتنا کھایا؟ کوئی کرتا ہے اتنا؟ بولتا ہم جیسا بندہ ہوتا بولتا بھائی ایک دن تیرے اس کو 4-5 دینار کما کے دے دیتے ہیں، اپنا سیب رکھ اور ہمیں جانے دے، 3 سال کون رکے گا؟ لیکن خوف الہی اس چیز پر آمادہ کر رہا ہے یار 3 کیا 50 سال خدمت کر لینا لیکن حرام نہ کھانا. سمجھ آ گئی؟ اب 3 سال پورے ہوئے. کہ لگا ایک میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا. پہلے سوچا، کہنے لگا ٹھیک ہے نکاح کر لیتا ہوں. کہنے لگا لیکن ایک اور بات سنو. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا وہ آنکھوں سے نابینا ہے. کیا ہے؟ اس سے شادی کرنی ہے. بولا اچھا. بولا کانوں سے بہری ہے، اس سے شادی کرنی ہے. بولا ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، ٹنڈی ہے. پیروں سے لنگڑی ہے. زبان سے گونگی ہے. ان شارٹ کے بالکل ناکارہ ہے. دیکھ بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، پکڑ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی. ایسی بیٹی سے شادی کرنی کس لیے؟ ایک سیب کھایا. 3 سال خدمت کر لی، پھر اب شادی کے لیے آمادہ ہوگا. تو پھر پکڑ کے کہنے لگے، ہاتھ کو کہنے لگے آپ بتائیے کہ اگر ہم یہ کھا لیں، میں آپ کی بیٹی سے ایسی جو بالکل بظاہر ناکارہ ہے، اس سے اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو کیا بتائیے کہ جو میرے جو سیب کھایا اس کی مجھے معافی مل جائے گی؟
کہنے لگے معافی مل جائے گی؟ کہنے لگا بالکل مل جائے گی. تو کہنے لگے تھوڑی دیر کے سوچنے کے بعد کہ بیکار لڑکی سے شادی کر لی ہے, کر لیتے ہیں, ایک بات ہے, زندگی تو ختم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا بڑی چھوٹی سی ہے, ختم ہو جائے گی زندگی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو رسوائی نہیں ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک کے والد کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور باغ کے مالک سیب کھایا ایک, بار بار پیچھے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریمائنڈ رہے, آپ بھولے نہیں. پھر جو آخر میں آپ کا میں انشاءاللہ جذبہ اور لطف دیکھوں گا کہ آپ کو کتنا مزہ دیتی ہے یہ والی بات. کتنا سیب کھایا؟ ایک سیب کھایا, 3 سال باغبانی کر لی, اب شادی کی بات کر رہا ہے مالک. کیسی لڑکی سے جو سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, دیکھ نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, پکڑ نہیں سکتی, بظاہر نکارا کہ لگا ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے شادی کر لیتا ہوں, دنیا گزر جائے گی, اللہ کی بارگاہ میں رسوائی نہیں ہوگی. پھر کیا ہے؟ اب نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد آپ کمرے میں داخل ہو رہے. شیخ ابو صالح جنگی دوست, بولے شیخ ابو صالح, ابو صالح, ابو صالح یہ کون ہے؟ یہ حضور غوث پاک کے کون ہے؟ ہاں نام یاد ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. کہ لگے جب آپ کا نکاح ہو گیا باغ کے مالک کی بیٹی کے ساتھ, 3 سال خدمت کر لی, ایک سیب کھایا, تکلیفیں آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اب نکاح ہو گیا, دماغ میں کیا ہے؟ بیکار لڑکی سے شادی ہو گئی ہے, زندگی گزار لیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں رسوائی نہیں ہوگی. نکاح ہوا, کمرے میں گئے, جیسے کمرے میں داخل ہوئے, قدم رکھا, آنکھیں کھولی, دیکھتے ہیں حسین اور جمیل لڑکی بیٹ کے اوپر کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہی رک گئے, نہ ایک قدم آگے بڑھ رہے نہ ہل رہے, سختہ تاری ہے. پیچھے دوڑے اور باغ کے مالک کے پاس گئے. کس کے پاس گئے؟ باغ کے مالک کے پاس گئے. اور جا کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دماغ میں سوچتے ہوئے نکل رہے ہیں؟ کہنے لگے یار ایک سیب کھایا تو 3 سال خدمت کری, اور ایک نکارہ لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہونا پڑا. یار اندر پتہ نہیں کون غیر محرم بیٹھی ہے. کیونکہ آپ کو میں کہوں کہ آپ کو ابھی میں نے دکھایا نہیں ہے, میرے آنے سے پہلے میری تعریفی کلمات کوئی بھی کتنا بھی کہتا رہے تو آپ سن کر تو سبحان اللہ واہ واہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے دماغ میں جب وہ آئیں گے تو پتہ لگے گا کیا ہے. کیونکہ بھائی دیکھیں ان کی لفاظی یا ان کی لفاظی یا ان کی لفاظی میری تفسیر کی عکاسی کرتا ہے, آپ کے دماغ کے اندر میری ایک تصویر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کہا گیا بھائی لنگڑی ہے, لنگڑی آپ کے دماغ میں کیا؟ جس کی دونوں ٹانگیں نہ ہو, ٹنڈی جس کے دونوں ہاتھ, بھیری جو گونگی بول نہ سکے, آنکھوں سے اندھی. کہ لگے جب اندر گھسے تو دیکھا بہت بڑی حسین اور جمیل لڑکی, پیچھے بھاگے کہ یار ایک سیب کھایا, 3 سال خدمت کر لی, اگر کسی نامحرم کے کمرے میں چلے گئے نہ جانے اب کون سی آزمائش سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب باغ کا مالک ہاتھ پکڑ رہا ہے. کہنے لگا یار ایک بات بتاؤں میں تجھے, جس وقت تو میرے پاس آیا تھا نا میں سمجھ گیا تھا تو کوئی عام بندہ نہیں ہے. ہاں ایک سیب کے پیچھے کوئی اتنا رسوا نہیں نہ ہوتا. بھائی دیکھیں میں کہیں پہ کام کر رہا ہوں نا, میں ایز اے سرونٹ کہیں کام کر رہا ہوں تو مجھے مالک کی بات بھی سننا پڑے گی. وہ کبھی شاؤٹ ہو کے بھی بات کرے گا, اونچی آواز میں بھی بات کرے گا, کبھی پیار سے بھی بات کرے گا, لیکن بالآخر میں کیا ہوں؟ میں نوکری ہوں. ٹھیک ہے, ایک سیب کے پیچھے تو نوکری کرنے تیار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی کا جوڑ تیرے ساتھ ہے. سمجھے کس اعتبار سے؟ کہنے لگا میری وہ جو اندر خوبصورت ہے نا وہ میری بیٹی ہے. کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا ٹونڈی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, اندھی ہے, بیری ہے, لیکن وہ تو بڑی حسین اور جمیل ہے. کیوں ایسا کیوں؟ کہنے لگے ٹانگوں سے لنگڑی اس لیے کبھی غلط جگہ نہیں گئی ہے, کبھی حرام جگہ نہیں گئی ہے. کہنے لگے ہاتھوں سے ٹونڈی اس لیے کہ کوئی غلط کام اپنے ہاتھوں سے انجام نہیں دیا. کہنے لگا آنکھوں سے اندھی اس لیے کبھی کوئی حرام فعل نہیں دیکھا. کہنے لگا گونگی اس لیے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی. کہنے لگا بھیری اس لیے کہ خلاف شرع بات کو سنا نہیں ہے. کہنے لگا میں نے دیکھا جب میری بیٹی اتنی پارسا ہے تو اس کے جوڑ بھی اللہ کی طرف سے بہترین ہونا چاہیے. میں نے دیکھا کہ تو بھی بڑا نیک ہے, اور میری جب تو آیا تھا نا 3 سال پہلے میں چاہتا تو نکاح کر دیتا, لیکن میری بیٹی علامت بلوغت کو نہیں پہنچی تھی, شادی کی عمر کو نہیں پہنچی تھی, 3 سال باقی تھے, اس لیے میں نے تیری ڈیوٹی لگائی. اب جا, تیری نکاح میں جو لڑکی آئی ہے وہ کوئی عام نہیں, سراپ اللہ اور اس کے رسول کی وفادار ہے, شریعت کی پابند ہے. کیوں؟ کبھی غلط چیز دیکھی نہیں, غلط سنی نہیں, غلط بولی نہیں, غلط کام کیا نہیں, غلط جگہ گئی نہیں. ایک سیب کے پیچھے 3 سال خدمت کری, نکارہ لڑکی سے شادی کرنے تیار ہو گئے. یہ ساری چیزیں کس لیے؟ کہ دل کے اندر خوف الہی تھا. کہنے لگے اس عورت جیسے, اس عورت کا نام ہے ام الخیر فاطمہ. کیا؟ جلدی جلدی بولیے. اور مرد کا نام کیا ہے؟ مرد کا نام, ہاں. کہنے لگے اتنا نیک بندہ کہ جو ایک سیب کے لیے 3 سال مشقت برداشت کرے اور جناب بیکار لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ ہونا پڑے.
بنی کہ جو غلط جگہ نہ گئی، غلط بات نہ کہی، غلط کام نہ کیا، غلط چیز دیکھی نہیں، غلط بولی نہیں، کہ جب ایسے دو نیک باپ اور نیک ماں ملتے ہیں تو اولاد حضور غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، آئی بات سمجھ؟ کہنے لگے اولاد نافرمان ہے۔ میں نے کہا اولاد نافرمان ہے ٹھیک ہے، اگر ماں باپ ابو شیخ صالح جیسے ہو اور ام الخیر فاطمہ جیسی ماں ہو، جب یہ ملتے ہیں تو اولاد حضور سید الاولیاء، امام الاولیاء، قطب الاولیاء، فخر الاولیاء حضور غوث اعظم جیسی آتی ہے۔ بات سمجھے؟ اور ایک بات مجھے آپ کے بچپن کا قصہ یاد آیا، یہ کہہ کر میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ جب آپ کے پیٹ کے اندر حضور غوث اعظم موجود ہیں تو آپ کپڑے دھو رہی تھی ندی کنارے، تو ایک اللہ کے کامل ولی اللہ نے جس نے باطنی آنکھ دی، دل کی نگاہ دی تھی کہ جو دیکھ سکتے تھے کہ اللہ کس پر کیا انوارات اور تجلیات برسا رہا ہے، تو آپ دیکھتی ہیں، آپ ایک بزرگ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے کہ جس پر اللہ اپنا بڑا کرم، اپنا فضل، اپنا انعام اتار رہا ہے، اللہ کے انوار کے بادل اس پر کھڑے ہیں، تو آپ کے دل میں خیال گزرتا یار میں آج سلام کر کے گزر جاتا ہوں، پتہ نہیں اللہ کے اس ولی سے پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ سلام کا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر اللہ کی سلامتی کہہ کر گزر گئے۔ پھر کئی سالوں کے بعد نا واپس اسی رستے پہ آئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کیا بچے کھیل رہے تھے، تو آپ نے ایک چیز دیکھی، کیا دیکھی کہ وہ جو ایک عورت کے اوپر اللہ کا ایک خاص انوار کا بادل تھا، اللہ کے خاص انعام ایک عورت پر اتر رہے تھے، سیم ایز اٹ از، بالکل اسی طریقے سے وہی انعام اور اکرام اس بچے پر اتر رہے ہیں۔ آپ نے فوراً سے پڑھ کر کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اللہ کے ولی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، تو حضور غوث پاک کا بھی بچپن آپ فرما رہے وعلیکہ السلام وعلیکہ السلام، 2 دفعہ جواب دیا۔ کتنی سلام کتنی دفعہ کیا؟ اب دیکھیے اگلی بات کیا ہوا، کہنے لگے بچے کے پاس آئے نا دوڑ کے، کہنے لگے حضور 1 دفعہ سلام کیا تھا، جواب 2 دفعہ دیتے ہیں۔ کہنے لگے یاد کر جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہوں آئی چس کہیے نا سبحان اللہ، کہنے لگے یاد کر جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور تو نے انوارات اور تجلیات جو پہلے کبھی نہ دیکھے تھے کسی اللہ کے ولی پر، میری ماں پر اترتے دیکھ کر تو نے سلام کیا تھا، تو نے جب سلام کیا جواب میں نے اس وقت دیا تھا، لیکن اللہ نے تجھے اس مقام پر نہیں پہنچایا تھا کہ تو میرے سلام کے جواب کو سن سکتا ہے۔ آج جب تو سلام کر رہا ہے ایک جواب ابھی کا دیتے ہیں، ایک پچھلے کا دے دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کہنے لگے کوئی ہو نا دل سے پکارنے والا، ہو تو صحیح کوئی پکارنے والا، کیوں جواب نہیں دیتے وہ؟ اور میں آپ کو حقیقت ایک بات بتا رہا ہوں، یہ شاید بہت سے لوگوں کو ہضم نہ ہو، جہاں علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہاں حقیقی صوفیہ، حاشیہ لگا کے بول رہا ہوں، حقیقی صوفیہ کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں۔ ہاں کتنے آپ کو ایسے اولیاء اللہ کی زندگیاں آپ کو ملیں گی کہ جب وہ تحیات میں بیٹھتے السلام علیکہ ایھا النبی جب تک پڑھ دیتے پھر خاموش ہو جاتے، اس وقت تک سلام نہ پھیرتے جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے جواب نہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کہنے لگے ہو کوئی دل سے پکارنے والا۔ اور پھر حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں شمال میں ہوں اور میرا مرید جنوب میں ہو، اور اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کی فریاد رسی کو بھی پہنچ جاتا ہوں۔ کہنے لگے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ اس شعر ان اشعار سے مجھے بڑا پیار ہے، خدا کی قسم مجھے بڑا پیار ہے، اللہ ہم تمام کو مدینے لے جائے۔ ہاں جب جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ کبھی اللہ نے توفیق دی، جب کبھی دوبارہ جانا ہوا تو پھر دوبارہ وہاں جا کر ہم پڑھیں گے۔ اور ملک شام کے اندر آپ بڑا دنیاوی اعتبار سے آپ شاید جانتے ہو شیخ ابن العربی، کیا نام؟ ارطغرل ہمارے ہاں چلا ہے تو اس کے اندر ان کا بڑا کردار آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ شیخ ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہے، الحمدللہ اس فقیر کی ماں بھائی بہت حاضری ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، کہ مجھے اللہ بڑی دفعہ وہاں لے گیا بلکہ شام میں تھے۔ تو حضور شیخ ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے نا، تو آپ جو ہیں حضور غوث پاک کے روحانی بیٹے اس اعتبار سے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نا ایک بزرگ آئے،
کہنے لگے اولاد چاہیے، اللہ کے یہاں سے دعا کریں، آپ اللہ کے قریب ہیں، ہمیں اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد چاہیے۔ کہنے لگے اچھا دیکھی، تو بولا اولاد تو تیری قسمت میں ہی نہیں۔ کہنے لگا ہے نہیں، جبھی تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ پتا ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، سمجھ آئی؟ کہنے لگے آئی اسی لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ دلوائیں گے۔ تو حضور غوث پاک کے کتنے بیٹے ہیں؟ 11۔ کتنے؟ حضور غوث پاک نے کہا اولاد جب تک نا باپ کی نا پشت میں ہوتی ہے، یہاں پر، کہاں پر؟ پشت میں ہوتی ہے، تو حضور غوث پاک نے اس بندے کو بولا چھیدرا، اس کی پشت اور اپنی پشت ایسے ملائی، کمروں کو ملایا اور ایسے کر دی، فرمایا یا اللہ جو میری ایک اولاد ہے وہ اس شخص سے پیدا فرما۔ 11 میں سے ایک وہاں منتقل ہو گئی، بچی کتنی؟ 10۔ اب وہ جو اولاد منتقل ہوئی اس ہستی کا نام شیخ ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اولاد ہو گئی، اولاد ہونے کے بعد وہ بڑی ہوئی، اور بڑی ہونے کے بعد وہ سید الاولیاء حضور سیدنا شیخ محی الدین ابن العربی بنی۔ ہاں، اور آپ کو میں ایک واقعہ آپ کو یہاں بتاؤں اس بارے میں، واللہ میں علماء موجود ہیں، کوئی بھینڈی بات نہیں کر سکتے، فوراً گرفت ہوتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ اس بارے میں میں نے سنا نہیں، میں نے شام کے علماء، عرب علماء سے سنا کہ جب حضور محی الدین ابن العربی کا جب وصال ہوا نا تو آپ کی قبر غائب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی۔ لیکن آپ نے وصال سے پہلے فرمایا تھا اذا دخل السینی فی الشینی فظہرت قبری، کہ جب سین نہ شین میں داخل ہوگا، کیا سین شین میں داخل ہوگا تو میری قبر کا ظہور ہوگا۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے فیض کے لیے آپ کی قبر کو ڈھونڈا لیکن قبر ملی نہیں، تو وہ پھر ایک عبارت ہاتھ لگی اذا دخلوا سینوا فی الشین فظہرت قبری، کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو میری قبر کا ظہور ہوگا۔ تو نا لوگ بڑے پریشان تھے، تو پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ہاں، یہ کون ہے سلطنت عثمانیہ؟ ارطغرل کا پوتا۔ یہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تو ان کی طرف سے جس بندے کی ذمہ داری ملک شام میں لگی تو اس کا نام تھا بادشاہ سلیم۔ کیا نام تھا؟ بادشاہ سلیم۔ سلیم کس سے آتا ہے؟ ہاں، کہنے لگے اب لوگوں نے بولا، کہنے لگے اب ملے گی قبر۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے جب شین جو ہے شام کا ہے، سین سلیم کا ہے، کہنے لگے ملک شام میں آ گیا سلیم، اب حضور محی الدین ابن العربی کی قبر کا ظہور ہوگا۔ تو وہی ہوا کہ آج تک آپ کا گنبد ہرا چمک رہا ہے، اور آج بھی آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر، پہلے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کہ حضور کی بارگاہ کے اندر حضور غوث پاک کا وسیلہ لگائیں۔ اب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وسیلہ لگانا ہے تو حضور ابن العربی کا لگائیے، یا غوث اعظم نگاہ کرم ہو۔ آپ کی اولاد ابن العربی کی وجہ سے یقین جانی ہر کام بگڑتے بنتے نظر آئیں گے آپ کو۔ آخر میں آپ تمام سے ایک عرض ہے، ایک بچہ سمجھ کر اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر، اپنا بھائی سمجھ کر، جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ اپنا بڑا بھائی سمجھ کر، کہ حضور کے ساتھ پیار کیجئے، حضور سے وفا کیجئے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں، حضور سے وفا کیجئے، اور حضور سے وفا اتنی کیجئے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو پوری دنیا کو پتہ لگے کہ کوئی دنیا سے گیا ہے۔ حضور سے وفا کر کے جائیے۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ وناسی اجمعین۔ فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے والدین سے، اپنے باپ سے، اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، لوگوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور نے فرمایا جب تک عزیز نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان کامل نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ جنت مل سکتی ہے؟ پھر ایمان کامل اس وقت ہے کہ جب رسول اللہ کے ساتھ وفاداری ہوگی۔ ہاں، مرتے دم تک ہاتھ اٹھا کر کہیے جب تک زندہ حضور کے ساتھ وفا کریں گے، اور جب حضور کی بات آئے گی تو پھر ہم کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، میں یقین جانیے، میں کہیں گیا، میں نے ایک دفعہ ذکر کرا تو مجھے کہنے لگے جناب آپ سیاسی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر حضور سے وفا کے ساتھ اگر سیاسی بات ہے تو یہ سیاسی بات آپ کو مبارک ہو، ہم تو یہ بات کریں گے نا۔ میرے امام نے کہا تھا کیا؟ کہنے لگے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا، جو آخری لمحات چل رہے ہیں بھائی جلدی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کہنے لگے قبر میں بھی حضور جا رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، دنیا میں بھی آ رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، وادی طائف کے اندر پتھر لوگ مار رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں۔ ارے عرب ظلم
ہمیشہ حضور کی بات کیجئے، جہاں بیٹھیے حضور کی بات کیجئے، جہاں سے اٹھیے حضور کی بات کیجئے، جہاں دوستوں میں بیٹھے حضور کی بات کریں، جہاں دسترخوان پر بیٹھے حضور کی بات کریں، جہاں لوگوں میں سفر کریں حضور کی بات کریں، اور بتائیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، اور احرار کبھی تک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصائب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کہتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہاں ہم مر جائیں گے، رسول اللہ سے اپنی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے یار۔ یہاں پر ایک بڑا پیاری مجھے بات یاد آئی، اس وقت کہوں گا جب مجھے لگے گا میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو ممکن ہے تو صرف آپ 3 منٹ مجھے دے سکتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، مجھے آدھا گھنٹہ نہیں۔ ہمارے لوگ، ہمارے علماء اکثر ایک بات کرتے کہتے کلام جامع ہو اور اعلیٰ ہو، مختصر ہو اور اعلیٰ ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا، میں حضور کی بات کرنے لگا، علامہ اقبال کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس کو کھول دیتا ہوں، بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ سورہ یوسف پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاکاری کا آپ کو پتہ لگے اللہ نے کتنا پیار حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ ہاں زلیخا کو کہا، لوگوں نے لان تان کری، کہنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پر تو دل ہار بیٹھی۔ کہنے لگے یار اتنا دلکش ہے، دیکھتی ہوں تو سنبھلتی نہیں ہوں۔ کہنے لگے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں میں پھلوں کو لو، پھلوں کو لو، اور یوسف کو جب میں گزاروں گی نا تو تم اپنے کام میں لگے رہنا، اور اس بہانے یوسف کو تم دیکھ لینا۔ عورتیں، آپ قرآن پڑھیے، علماء موجود ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ایک روایت کے مطابق سیب یا انار آپ کے ہاتھ میں ان عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب دیا، جب کاٹنے لگے، حضرت یوسف اللہ کے نبی جسے اللہ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا، بڑا اعلیٰ حسن عطا فرمایا، بڑا عرفہ حسن عطا فرمایا، کہنے لگے جب یوسف بچپنے میں گزرے تو عرب مصر کی عورتیں بیٹھی تھی، زلیخا کہنے لگی ہاتھ میں سیب یا انار لے لو، انہیں کاٹو، یوسف گزرنے والے ہیں۔ کہنے لگے اتنا گم ہوئی حسن یوسف پہ، اتنا گم ہوئی کہ پتہ ہی نہیں لگا سیب کی جگہ یا انار کی جگہ اپنی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھی تھی۔ یہ کس کا حسن ہے؟ یہ کس کا حسن ہے؟ حضرت یوسف کا۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں چلو، بارگاہ مصطفیٰ میں چلو، کہنے لگے اتنا حسن اعلیٰ ہے، کہنے لگے اتنا اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا۔ کس طریقے کا؟ کہنے لگے عرب سے جب آپ کا تعلق ہوتا ہے، جب عرب میں آپ کی اٹھ بیٹھ ہوگی تو جو عرب کنٹریز میں رہ کر آئے نا، عمرے کی نیت سے یا زیارت کی نیت سے نہیں، جو رہ کر آئے انہیں پتا ہوگا عرب بڑے اکڑو ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دماغ پہ ایک چیز حاوی ہوتی ہے، ہم مرد ہیں۔ کیا ہے؟ اور ابھی تو پھر اللہ رسول کا کرم ہے، جب یہ دور جہالت میں تھے تو ان کو بڑا گھمنڈ تھا، بات بات بولتے اے انا رجل، میں مرد ہوں، کوئی بات کرے تو اسے دھکا دے دیتے، بولتے ہیں میں مرد ہوں۔ ان کو اپنے مرد ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا، اور یہ اپنی پگڑیوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ جس کی پگڑی اتر گئی سمجھ لو اس کی گردن اتر گئی، ان کا ایک رواج تھا۔ کہنے لگے حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو انگلیوں کو کاٹا۔ کہنے لگے یہ جو عرب جو آج اکڑ کر چلتے ہیں، جب نگاہ مصطفیٰ ان پر پڑتی ہے اور ان کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے، حسن مصطفیٰ میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہنے لگے جو اکڑ کر چلتے ہیں نا، جنہیں بڑا اپنی مردانگی پر گھمنڈ ہے، آج بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سروں کو کٹا کر کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ بس یہی بات ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا۔ آپ بھائی حضور غوث اعظم کی 11ویں سجانے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صاحب خانہ بیٹھے ہیں، یہ جمشید بھائی بیٹھے ہیں، بھائی صدیق کے توسط سے آیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہنے لگے حضور غوث پاک کی بات کیجئے، میں نے کہا حضور غوث اعظم اسی وقت خوش ہوں گے جب نانا مصطفیٰ کریم کی بات ہوگی۔ کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، ہاں ہمیشہ تا صبح قیامت حضور کا چرچا رہے گا، اور حضور کا چرچا نہیں رہے گا بلکہ جو حضور کا چرچا کرے گا اللہ اس کے چرچے کو بھی بلند فرما دے گا۔ اب دیکھیے کہ صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، بڑے دارا اور سکندر جیسے لوگ، حاتم طائی جیسے لوگ اس دنیا میں آئے اور آ کر دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے غوث کا نیلا گنبد آج بھی چمک رہا ہے، میرے داتا کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے، عبداللہ شاہ غازی کا گنبد
امیہ کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے، بلال حبشی کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے، امام حسین کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے، سیدہ زینب کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے، آج بھی حضور کا گنبد ہرا بھرا چمک رہا ہے۔ بس سمجھ آ گئی؟ حضور سے وفا اگر کر کے گئے تو دیکھو تا صبح قیامت لوگ تمہارے قدموں میں آنے میں فخر کریں گے۔ اور میں آخر میں یہ بات کرتا چلوں، کسی کو لگتی ہے بری لگ جائے، بھلے سے اگلے سال نہ بلانا، پھر کبھی نہ بلانا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب حضور سے وفا کر کے جاؤ گے، جب حضور سے وفا کر کے جاؤ گے تو آخر میں ملے گا کیا کہ لگے جب تیری یاد میں یا رسول اللہ، جب آپ کی یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ کہنے لگا موت پھر ایسے نہیں آتی، جب حضور کی محبت میں اس دنیا سے جاؤ گے تو موت پتہ کیسے آتی ہے؟ کہنے لگا جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ کہنے لگا دلہن کی طرح تمہیں لینے کے لیے آتی ہے۔ موت ایسے آتی ہے، کب آتی ہے؟ جب حضور کے ساتھ وفا کی جائے۔ ہاں، اور جب چلے جاؤ گے اس دنیا سے تو لوگ صدیوں یاد کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، حضور غوث اعظم کو کیوں یاد کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ حضور سے وفا کر کے گئے۔ علمی مقام بہت اعلیٰ، کرامتی مقام، ولایت کا مقام بہت اعلیٰ، ساری چیزوں پر مقدم یہ ہے کہ حضور کے ساتھ وفا ہے۔ سمجھے؟ آپ دیکھیں حضور داتا صاحب کا نام آج بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ آپ کو بتاتے ہیں یار یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، میں نے کہا ہمارے علماء علمی لوگ تو پھر بھی دہائی سے بات کرتے ہیں، کوئی آ جانا آ رہا تو چپا دھر دیتا ہوتا، ہٹ پیچھے، تو ہمیں بتائے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ ہم تو داتا کا عرس بھی منائیں گے، حضور غوث اعظم کی 11ویں بھی منائیں گے، خواجہ کی 6ٹھی بھی منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ حضور سے وفا کر کے گئے۔ اور وہ کب ہوگا؟ اس صدی کے اندر ایک ایسا جنازہ اٹھا کہ شاید پھر چشم فلک یہ منظر نہ دیکھے۔ حضور سیدی و سندی امامی و قائدی و مرشدی شیخ خادم حسین الردوی، پوری دنیا نے دیکھا نہیں دیکھا بھائی؟ یقین کیجئے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں لفاظی نہیں کر رہا، کوئی بار بار یہ سمجھے کہ میں اپنی ایفیشنسی جھاڑ رہا ہوں، نہیں۔ ہم نے جب عرب کے لوگوں کو آپ کا جنازہ دکھایا ہے نا، دنگ رہ گیا، کہنے لگے اتنا بڑا جنازہ بھی کسی کا ہوتا ہے؟ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ اکثر مذاق میں اساتذہ سے کہہ دیا کرتے، کہنے لگے حضور سے وفا کر کے جاؤ گے تو اس سے بڑا جنازہ ہوگا۔ ہاں، حضور کے ساتھ پیار کیجئے، حضور کے ساتھ پیار کیجئے، اور حضور کے ساتھ ہی پیار کیجئے، کسی سے پوچھ کر نہیں، حضور سے اندھا پیار کیجئے۔ کوئی آپ سے پوچھے انگوٹھے لکھنا کہاں، چومنا کہاں لکھا ہے، اور اگر آپ کو کہ بتا دیں آپ ٹھیک ہے دوڑے بھاگ رہے ہیں مولوی صاحب کے، مولوی صاحب کو دلیل دے دیں انگوٹھے چومنے کی، چپ کرو تمہاری، تم ہمیں بتاؤ گے کہ حضور کے ساتھ کیسے پیار کرنا ہے۔ فنسب امام بصیری رضی اللہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں نا ہم، مولا صلی وسلم دائما اسی کے اندر امام بصیری نے فرمایا فَانْصُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْصُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمٍ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيَعْرِبْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ ایک اللہ کا بیٹا نہیں کہنا اور ایک خدا نہیں کہنا حضور کو۔ کیا نہیں کہنا؟ اللہ کا بیٹا نہیں کہنا اور ایک خدا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ جتنا عشق مصطفیٰ تمہارے اندر ہے تم ہر حضور کے لیے پیار کا لفظ کہہ سکتے ہو۔ سمجھ گئے؟ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا آنا بیٹھنا ذکر کرنا فکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ دوران تقریر یا جوش خطابت میں کوئی الفاظ غلطی سے ادا ہو گئے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لفظوں پر مجھے معافی عطا فرمائے۔ اور قبلہ امام صاحب موجود ہیں، آپ کی کرم نوازی حضور، آپ نے مجھے برداشت کیا، سنا، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ میرے بھائی برادر محترم مولانا محمد حسن صاحب میری عرضی پر تشریف لے کر، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بھائی فراز بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مجھے بھی پتہ لگا صاحب خانہ نے میرے علم میں لے کر آئے کہ ان کی بڑی بہن جو اسلام آباد میں موجود ہیں وہ وہاں پر اچانک سے بیمار ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔